السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایٹ کلاس آج ہم باب دوئم ایمانیات اور عبادات کا پارٹ 2 عبادات کریں گے۔ جیسا کہ ایٹ کلاس آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور پانچواں حج ہے۔ ایٹ کلاس اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے، اور روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزے دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید ہوتی ہے۔ کلاس روزے کے لیے قرآن و حدیث میں صوم یا صیام کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاحات میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یا روزہ کہا جاتا ہے۔ بچوں، سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان کا آتا ہے۔ اس کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کلاس اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ظاہری طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی جسم و روح کو پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ کلاس یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا باعث ہے، لیکن پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں پاکستان کی تشکیل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس مملکت خدا داد میں اسی کتاب یعنی قرآن مجید کا نظام رائج کیا جائے۔ ایٹ کلاس یہ مہینہ بابرکت ہے۔ اس مقدس مہینے میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے اور اس کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل بھی کیا جائے۔ بچوں، روزہ بندی اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ روشنی ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے نجات کا۔ روزے کی فضیلت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس طرح فرمائی کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے کو رحمت کہتے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ ایٹ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے حوالے سے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی امت کو عطا نہیں کی۔ پہلی، روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نمبر 2، دوسرا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے فرشتے افطار تک اس کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو روزے دار کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اور اس کی 5ویں فضیلت، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس ماہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ بے شک ایٹ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، ہاں مگر ایک روزہ ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر و ثواب دے گا۔ روزہ
روزہ انسان کے لیے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے، اس لیے روزہ ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ خود کو تمام دین کی برائیوں سے بچا لے تو اس ماہ میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا ہے، کیونکہ جب روزے دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، صرف 8 کلاس روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمان میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ کلاس آگے اس کی ریڈنگ دیکھیں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک شارٹ کوسچن بنے گا، روزے کے لیے قرآن و حدیث میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جس کا آنسر ابھی ہم نے پڑھا، قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بنے گا کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ آگے دیکھیں، شرعی اصطلاحات میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ بس یہاں پہ مشقی سوال نمبر 1، روزے کا مفہوم بیان کریں، وہ بھی بنے گا، جس کا آنسر روزہ ارکان اسلام میں سے لے کر صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں پہ ایک سوال بنائیں، روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ دیکھیں، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ ایٹ کلاس یہاں پہ ایک اور شارٹ کوسچن بنائیں، رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یہاں پہ ایک اور شارٹ کوسچن بنے گا، 8 کلاس، وہ بھی لکھ لیں، روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ آگے دیکھیں، کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کلاس آپ اوپر پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب بنا دیتا ہے جو کوئی بھی اس مہینے میں نیک عمل کرتا ہے۔ تو روزے دار کو افطاری کروانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا ہو۔ بعض لوگ کسی بیماری یا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائیں تو وہ کسی روزے دار کو افطار بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ روزے دار کو ہوگا، اور جس کا روزہ افطار کروایا جا رہا ہوگا اس کے بھی اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور سوال بنے گا، روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، بخشش کا ذریعہ۔ یہاں پہ ایک اور سوال بنے گا، روزہ کیسے بخشش کا ذریعہ ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ دیکھیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ آگے دیکھیں، آگے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ یہاں پہ سوال بنے گا، روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، روزے دار کے لیے یہ 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
کلاس اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو دی گئی وہ دولت ایمان ہے، اور ایمان والوں کو جو قیامت کے دن سب سے بڑا تحفہ دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ویسے تو اہل ایمان جنت کی تمام نعمتوں کو پا کر بہت خوش ہوں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا انہیں دیدار ہوگا تو وہ باقی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور یہ خاص روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عمل کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے مگر روزے کا نہیں، کیونکہ یہ عمل خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر و ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا روزے داروں کو دیدار نصیب فرمائے گا۔ 8 کلاس یہاں تک ہمارا روزے کے فضائل ہیں۔ سوال نمبر 2، روزے کی فضیلت بیان کریں۔ لانگ کوسچن نمبر 2، جس کا آنسر اسلامی عبادات میں روزے کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے، یہاں سے لے کر پیج نمبر 11، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ 8 کلاس اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا اور ریٹن پریکٹس بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔